یا نبی اللہ حمد اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ 28واں پارہ ہے۔ رب کائنات نے یہاں مسلمانوں کی پہچان اور مسلمانوں کا عمل کیا ہونا چاہیے اور مسلمانوں کی زندگی کس لیے ہے وہ بتایا ہے۔ سورہ مجادلہ ہے اور سورہ مجادلہ کی یہ آخری آیات ہیں، یعنی یہ 22ویں آیت ہے۔ رب کائنات شاہ فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور پچھلے دن پر کہ دوستی کریں من حاد اللہ ورسولہ، ان سے جنہوں نے اللہ و رسول کی مخالفت کی، ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، اگرچہ وہ مخالفت کرنے والے ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے کنبے والے یعنی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے صاف صاف ایک مسلمان کی پہچان بتا دی، اور ایک مسلمان کون ہوتا ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے صحیح معنی میں جو اللہ و رسول کے مخالفوں سے بالکل میل جول نہ رکھے، دوستی نہ رکھے، اگرچہ وہ اللہ و رسول کی مخالفت کرنے والے اس کے باپ ہی کیوں نہ ہو، اس کے اپنے سگے بیٹے بیٹیاں ہی کیوں نہ ہو، اس کے سگے بھائی ہی کیوں نہ ہو، اس کے اپنے فیملی کے اپنے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ یہ رب کائنات نے یہاں پر صاف صاف فرما دیا، اور صحابہ اکرام نے اس پر عمل کر کر بھی دکھایا صاف کر کے۔ اس کی کسی شاعر نے کہا ہے کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نماز 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ ہے، حج زندگی میں ایک بار ہے، روزے سال میں ایک بار ہے، زکوٰۃ سال میں ایک بار ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور حرمت پر پہرا دینا یہ 24 گھنٹے میں ہر سیکنڈ کے ہر لمحے میں ہے۔ یہ ایک مسلمان کی زندگی اسی لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت پر وہ ہر زندگی کے ہر مومنٹ میں ہر لمحے پہرا دے۔ مسلمان کی اسی لیے زندگی ہے۔ رب کائنات نے قرآن پاک میں جگہ جگہ ارشاد فرما دیا، اور اس پر صحابہ اکرام نے ایسا عمل کر کے دکھایا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے جنگ احد میں اپنے باپ کو قتل کر دیا، سگے باپ کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر، جن کا نبیوں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ہے، ان کے بیٹے عبد الرحمن نے ایک مرتبہ کہا تھا ابا جان جنگ میں ایک مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے تھے، مگر باپ سمجھ کے میں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے غرض سے کہا کیا بولا تو، اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میں تجھ کو فنا کر دیتا، ختم کر دیتا، یہ نہ دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے بلکہ یہ دیکھتا کہ تو میرے سرکار کا مخالف ہے۔ یہ کیا بتا رہی ہے صحابہ اکرام کی زندگی۔ اور سنیے، یہیں تک نہیں ہے، حضرت اسی جنگ میں حضرت ابو بکر نے اپنے بیٹے کو طلب کیا، اور مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی عبداللہ بن عمیر کو قتل کر دیا، سگے بھائی کو قتل کر دیا، اس لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت کرتا تھا۔ اور سنیے، حضرت عمر بن خطاب نے اپنے سگے ماموں، کیسے سگے ماموں کو، نام کیا ہے ماموں کا، عاص بن ہشام بن مغیرہ، ان کو جنگ بدر میں قتل کر دیا۔ حضرت علی مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت حمزہ نے، حضرت ابو عبیدہ نے ربیعہ کے بیٹوں کو، عتبہ اور شیبہ کو اور ولید بن عتبہ کو بدر میں قتل کیا، جو ان کے رشتہ دار تھے۔ خدا اور رسول پر ایمان لانے والوں کو قرابت اور رشتہ داری کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو فیصلہ رب کائنات نے بہت پہلے فرما دیا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان، نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان کافروں کے ساتھ رہتا تھا، کافروں کے ساتھ مل گیا جب طوفان نوح آیا۔ قرآن شریف میں پورا صاف صاف معاملہ ہے۔ رب کائنات نے فرمایا، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میرے ساتھ آ جا، یا بنیا میرے بیٹے میرے ساتھ آ جا۔ تو بیٹے نے کہا انہوں نے کہا کہ آج کوئی نہیں بچے گا، آج وہی بچے گا جسے خدا بچائے گا۔ تو بیٹے نے کہا کہ میں اونچی اونچی پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چلا جاؤں گا، وہاں پناہ لوں گا۔ ایک
موج کا تھپیڑا آیا اور اس کو بہا کے لے گیا، وہ بھی غرق ہو گیا۔ بعد میں نوح علیہ السلام نے عرض کیا مولا میرا بیٹا، اللہ تبارک تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا وہ تمہارا بیٹا ہے ہی نہیں، بیٹا تمہارا ہے ہی نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کی سنو، خدا کیا فرماتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے گھر میں ڈلیوری ہوا ہے، نوح علیہ السلام کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، دودھ ان کی بیوی کا پیا، پڑا بڑا، بچپن وہاں گزرا، پورا زمانہ جانتا ہے، خدا خود جانتا ہے، مگر پھر رب کائنات فرماتا ہے وہ تمہارا بیٹا ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اس کے عمل تمہارے خلاف تھے، اس لائق تھے ہی نہیں۔ تو رب کائنات نے صاف فیصلہ فرما دیا، سارے رشتہ داروں کی بنیادیں، سارے رشتہ داروں کی اصل جو ہے وہ عشق مصطفیٰ ہے، عشق مصطفیٰ ہے۔ نہ نماز دیکھی جاتی ہے، نہ روزے دیکھے جائیں گے، نہ جبے و صافے دیکھے جائیں گے، نہ کتاب دیکھی جائے گی۔ شیطان کے پاس علم کتنا تھا، فرشتوں کو پڑھاتا تھا، عبادت اتنی کہ کوئی روئے زمین کا گوشہ چھوٹا نہیں ہے جس پہ اس نے عبادت نہ کی ہو۔ مگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا جب نور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں اللہ نے رکھا اور تمام فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ رب کائنات نے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود کر کے نہ اس کی عبادت دیکھی گئی، نہ اس کا علم دیکھا گیا، نہ اس کا تقوی، نہ اس کی پرہیزگاری، ختم، سب ختم۔ تو سب کچھ ہے عشق مصطفیٰ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے گا۔ تو ہماری زندگی اسی لیے ہے، ہمارا پر فرض ہے کہ ہم ہر چیز سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں، اور یہ درس اپنے بچوں میں ہم منتقل کریں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، اب ہم کر کیا سکتے ہیں؟ آج لوگ یہی کہیں گے ہم کر کیا سکتے ہیں؟ ہمارے کرنے کے لیے بہت کچھ کام ہے۔ ہم سب سے پہلا کام یہ کریں کہ خود حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بایوگرافی کو پڑھیں، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت کو اپنے بچوں میں منتقل کریں۔ آج وہ خبیث حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی جان بوجھ کر کھلے خزانے میڈیا میں آ کر توہین کر دے رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ اکرام کا تو یہ عقیدہ تھا اور یہ عمل تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیر میں کانٹا نہ لگے، اس کانٹا کو بچانے کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کر دیے کرتے۔ حضرت زید بن دسنہ ہے، حضرت عمار ہے، حضرت خبیب بن ارت ہے، یہ صحابہ اکرام کے ناموں کی لسٹ پڑھتے چلے جائیے۔ کافروں نے جب ان کو سولی پہ لے جا رہے ہیں، مارنے کو جا رہے ہیں، جان ختم ہو رہی ہے، اور کسی ظالم نے پوچھا کہ اگر تمہاری جگہ تمہارے نبی ہوتے تو بتاؤ تم کیا کرتے؟ تم آرام سے گھر رہتے، اور تمہارے نبی کو اس جگہ ہم کو یہ پریشانیاں دیتے یا ٹارچر دیتے۔ صحابہ اکرام نے کہا خبیثو زبان بند کرو، یہ تو بہت بڑی بات کہی تھی تم نے، ہم تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیر کے کانٹے کو بچانے کے لیے اپنی جان کو نچھاور کر دیں گے۔ اعلیٰ نے فرمایا تھا اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں۔ یہ سر ہے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے قدموں پہ قربان ہو جائے، ہماری عزت ہے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی جوتیوں پہ قربان ہو جائے، ہم ہیں اسی لیے، ہماری زندگی اسی لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی جوتیوں پر ہم اپنی جانوں کو قربان کر دیں۔ مگر ہائے افسوس، ہماری غفلت سے زمانے نے یہ فائدہ اٹھایا کہ آج وہ مطلب یہ کہ بیچ چوراہوں پر میڈیا کے اوپر کھلے خزانے یہ ہو رہا ہے، یہ کوئی وہ نہیں ہو رہا، پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے، پلاننگ ہے یہ۔ ابھی 15 دن نہیں گزرے ہیں قرآن پاک پر حملہ ہوا ہے، اس کے بعد صاحب قرآن پر حملہ ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہمیں چیک کیا جا رہا ہے، ہمارے ایمانوں کی دیکھا جا رہا ہے، مسلمانوں میں ایمان کی رمق ہے کتنی، مسلمانوں میں ایمان ہے کتنا، یہ ہمیں چیک کیا جا رہا ہے۔ ہم مردہ ہیں، زندہ کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ عشق مصطفیٰ ہماری زندگی ہے، آج وہ ہم نے بالکل نیچے کر دیا ہے۔ رب کائنات نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 23 میں، آیت نمبر 24 میں نے آپ کو اصل میں بتایا تھا، رب کائنات نے صاف صاف فرما دیا، 8 چیزوں کا ذکر کیا۔ اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے بیٹیاں، تمہارے بھائی بہن، تمہاری عورتیں، تمہاری فیملی، تمہاری تجارت کے مال، سمجھے کہ نہیں سمجھے، وہ اموال اقترفتموہا، یہ ہماری تجارت کے مال، اور تمہاری وہ سودے جن کے گھاٹے اور نفع کا تمہیں ڈر رہتا ہے، اور تمہاری پسند کے مکان، یہ 8 چیزوں کا رب کائنات نے فرمایا اگر یہ چیزیں 8 چیزیں تمہیں اللہ سے، اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہیں، فتربصوا، انتظار کرو اللہ اپنا عذاب لائے، انتظار کرو اللہ اپنا عذاب لے کر آ جائے، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔
تو ان 8 چیزوں سے ہمیں زیادہ، یہ 8 چیزیں ایسی اللہ نے بیان فرمائی ہیں جس سے آدمی زیادہ محبت کرتا ہے۔ حضور نے تو فرما دیا، بخاری شریف کا حدیث ہے، اس وقت تک کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ ساری چیزوں سے، ماں باپ سے، بھائی بہن سے، اولاد سے، ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگے۔ ہمارا ایمان ہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہر چیز سے زیادہ ہم پیار کریں۔ زندگی حضور ہی کے لیے ہے اور حضور کے صدقے میں ملی ہے، یہاں اپنا کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے صاف فرما دیا کہ رب کائنات نے مومنوں کی جانوں کو خرید لیا، نہ ہماری جان اپنی ہے نہ ہمارا مال اپنا ہے، یہ سب کچھ رب کائنات نے حضور کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور حضور کے لیے ہم کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ تو میرے بھائیو، صاف صاف قرآن پاک کا فیصلہ ہے۔ رب کائنات نے تو یہی 23 میں کیا کہتے ہیں، سورہ توبہ کی پارہ نمبر 10 کی 23 آیت میں بتا دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، اے ایمان والو اپنے باپ اور اپنے بھائی کو دوست نہ سمجھو، وہ تمہارے دشمن ہے۔ کب؟ ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان سے زیادہ کفر کو پسند کریں۔ وہ تمہارے باپ اور تمہارے سگے بھائی، سگے بیٹے تمہارے ہیں دشمن ہیں۔ کب؟ جب وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ان کے اندر محبت کم ہو جائے اور غیروں کی محبت زیادہ ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے اوپر بہت سارے کام ہیں۔ ہم کسی کو قتل نہیں کر سکتے، ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں دے سکتے ہیں، مگر یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم حضور کو پڑھیں، حضور کی سیرت اپنے بچوں کو سمجھائیں۔ دا 100 انگلش میں بک لکھی گئی، سمجھے نہیں، سب عیسائی نے کرسچن میں لکھی، آپ گوگل کریے دا 100 لکھیے، اس میں اس نے دنیا کے 100 لوگوں کی بایوگرافی کو دیکھا اور جمع کیا۔ اس انگریز نے کھلے خزانے بتایا کہ دنیا میں اب تک سب سے زیادہ کوئی اگر 1 نمبر پر ہے تو رسول اللہ ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، کرسچن ہے، مگر اس نے اس ہسٹری کو بتایا، پوری کائنات کا اس نے مطالعہ کیا، پوری دنیا کا مطالعہ کیا، اور اب تک جتنے لوگ آئے ہیں ان سب میں اس نے سارے بڑے بڑے ریفارمرز کا اس نے مطالعہ کیا، اور اس نے کھلے خزانے سچائی کا اعتراف کیا، اور اس نے بتا دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں، ان سے بہتر کوئی کائنات میں ہے ہی نہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر، اگرچہ وہ انصاف سے کام نہ لیتا تو عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے لکھ دیتا، کیونکہ انہی کو وہ ماننے والا ہے، مگر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پہ لکھا۔ یہ حقیقت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر نہ رب کائنات نے کوئی پیدا فرمایا اور نہ پیدا فرمائے گا۔ تو ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے اپنی جانوں کو ہر وقت قربان کرنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ ہماری زندگی، ہماری موت، ہمارا جینا مرنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا مال، ہماری اولادیں سب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نالین مبارک کی حفاظت کے لیے ہیں۔ رب کائنات ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح معنی میں رب کائنات مسلمان بنا دے۔